عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ کانسٹیٹیوشن 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت پاکستان ایک فیڈرل سٹیٹ ہے جس کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، بلوچستان، KPK اور سندھ۔ آرٹیکل 101 سے لے کر 174 تک جو ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہیں۔ تو اس نشست میں ہم مرکز اور صوبوں کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کو ہم نے مزید 4 سب ٹاپک میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پروونشل گورنمنٹ کی نوعیت کیا ہے، اختیارات کی تقسیم کیا ہے، اور ان اختیارات کے استحکام کے لیے ادارے کون سے ہیں، درپیش چیلنجز کون سے ہیں، اور اس کے لیے تجاویز کیا کیا ہیں، ان سب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ آرٹیکل 129، The executive authority of the province shall be exercised in the name of the governor by the provincial government, consisting of the provincial government, consisting of the chief minister and the provincial ministers, we shall act through the chief ministers. Article 130 آرٹیکل 130 اس کی مزید وضاحت کرتا ہے: There shall be a cabinet of ministers with the chief minister to aid and advise the governor in the exercise of his functions. تو اس دونوں آرٹیکل سے جو اس کا کرکس ہے، اور آرٹیکل 101 سے لے کر آرٹیکل 140A تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کا کرکس یہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی پروونس جو ہے وہ چیف منسٹر اور کیبنٹ، چیف منسٹر اور منسٹرز کے پاس ہے، چیف منسٹرز اور منسٹرز کے پاس ہے، اور جبکہ پروونشل گورنر جو ہے وہ سیریمونیل ہے۔ آرٹیکل 140A بڑا اہم ہے۔ آرٹیکل 140 کے تحت پروونسز کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش کریں گے، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز جو ہیں یہ ڈیوالو کریں گے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو، لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ اور مرکز کے جو تعلقات ہیں ان کی تقسیم کیا ہے اور ان کے ریلیشن، صوبہ اور مرکز کے ریلیشنز کیا ہیں۔ اس کو ہم نے 3 سب ٹاپکس میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، لیجسلیٹو ریلیشنز، نمبر 2، ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز، نمبر 3، فائنانشل ریلیشنز۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ جہاں تک لیجسلیٹو تعلقات کا ذکر ہے یا تعلق ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن 1973 کہ آرٹیکل 141، 142 اور 143 اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے اختیارات کی تقسیم کے لیے لسٹیں ہیں۔ دستور 1973 کا شیڈول 4 جو ہے اس میں لسٹیں دی گئی ہیں اختیارات کے بارے میں۔ تو فیڈرل لسٹ جو ہے اس میں پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 ہے۔ اس کے بعد ایک کنکرنٹ لسٹ تھی۔ کنکرنٹ لسٹ جو ہے 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوئی، اس ترمیم کے تحت کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ کنکرنٹ لسٹ میں صوبے اور مرکز دونوں ہی قانون سازی کر سکتے تھے، لیکن اگر مرکز اور صوبہ دونوں میں قانون سازی کا معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو مرکز کا قانون جو ہے وہ پرویل کرتا تھا، جبکہ صوبے کا ختم ہو جاتا تھا۔ کنکرنٹ لسٹ ختم ہونے کے بعد یہ لسٹ جو ہے، یہ اختیارات بھی اس وقت صوبہ جات کے پاس چلے گئے اور صوبہ جات کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا۔ جہاں تک اس وقت موجودہ ہیں وہ فیڈرل لسٹ 1 اور فیڈرل لسٹ 2 ہیں۔ تو فیڈرل لسٹ 1 جو ہے ایکسکلوسیو، اس میں مرکز ہی قانون سازی کر سکتا ہے، اور پارٹ 2 جو ہے اس میں ایسے محکمے ہیں جن سے میں صوبہ جات کا بھی کچھ عمل دخل رکھا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے آرٹیکل 141 ہے۔ مجلس شورا میں میک لاز انکلوڈنگ لاز ہیونگ ایکسٹرا ٹیریٹوریل آپریشنز فار دا ہول اور اینی پارٹ آف پاکستان اینڈ اے پروونشل اسمبلی میں میک لاز فار پروونس اور اینی پارٹ دیر آف۔ اب یہاں پہ آرٹیکل 142 جو ہے وہ مزید ان کی، یہ تو اوورآل قانون سازی کا اختیار ہو گیا جو مرکز کے پاس اور صوبوں کے پاس۔ آرٹیکل 142 سب کلاس اے جو ہے
وہ بڑی واضح کرتی ہے. مجلس شورا shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں کوئی بھی میٹر ہے وہ مجلس شورا اس میں قانون سازی کرے گی. 142 آرٹیکل 142 سی جو ہے، اب یہ بڑا زبردست ہے. A provincial assembly shall and parliament shall not, آپ یہاں پہ دیکھیے، provincial assembly shall and parliament shall not have power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو بھی چیزیں نہیں ہیں، جو معاملات نہیں ہیں، ان تمام کے بارے میں یہ فیڈرل پروونشل اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرے گی. تو اور اس طرح اب دوسرا چیز جو ہے نا، کچھ ایسے ہیں ڈپارٹمنٹ جن میں مرکز اور صوبہ دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں. ان میں ہے کہ مجلس شورا and provincial assembly shall have power to make laws with respect to criminal laws, criminal procedure and evidence. criminal law, criminal procedure اور criminal evidence کے لیے مجلس شورا اور provincial assembly دونوں قانون سازی کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد مجلس شورا کو، پارلیمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ میں ایکسکلوسیو اختیار حاصل ہیں. مثلاً اس کو بالادستی حاصل ہے. وہ علاقے جو کیپٹل کے ہیں یا صوبہ جات میں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ ہی قانون سازی کرے گی. اور آرٹیکل 143 مزید اس میں صوبہ جات کا اور ان کا کہتا ہے کہ اگر کوئی صوبہ ایسا قانون بنا دے جو کہ مرکزی لسٹ سے متعلق تھا، مرکز کے اختیارات میں تھا، تو مرکز اس بارے میں اپنا قانون بنا دے گا اور صوبہ کا وہ کلازز جو اس سے متصادم ہوں گی ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اگر دو صوبے یا ایک صوبہ مجلس شورا سے کہے کہ اپنی کنسنٹ دے کہ وہ ان کے لیے کوئی قانون سازی کر دے، تو اور وہ فیڈرل لسٹ شیڈول میں جو ہے، شیڈول 4 میں وہ آئی ہوئی بھی ہے، تو صوبہ مرکز ان کے لیے قانون سازی کر دے گا. اب ہیں سینٹر پروونس ایڈمنسٹریٹو ریلیشن. ایڈمنسٹریٹو ریلیشن کے لیے 145 اور سے لے کر 152 تک کے آرٹیکل ہیں. اب اس میں یہ دیکھیے، پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ گورنر کو کسی بھی فنکشن کے لیے ڈائریکٹ کر سکتا ہے، کچھ ڈیوٹی ڈسچارج کرنے کے لیے، فنکشنز کے لیے اسے کہہ سکتا ہے. فیڈریشن جو ہے وہ کچھ پاورز پروونسز کو کنفر کر سکتی ہے. اس کے بعد پروونسز جو ہیں وہ اپنے کچھ فنکشن صوبہ جات کو دے سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے لیے. اور پروونسز جو ہیں ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ فیڈریشن کے اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی رکھے اور ایڈمنسٹریٹر میں ہم آہنگی ہو. اور جو وہاں پہ ملازمین ہیں ان کے بارے میں بھی ایڈمنسٹریٹر ملازمین کے لیے بھی واضح چیزیں موجود ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونسز کو کچھ کیسز کے لیے ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے. اور فل فیتھ اینڈ کریڈٹ فار پبلک ایکٹس. اس کے بعد انٹر پروونشل ٹریڈ جو ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے. ایکوزیشن آف لینڈ فار فیڈرل پرپزز جو ہے، فیڈرل پرپز کے لیے انہیں کسی زمین کی ضرورت ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ لے سکتی ہے. بہرحال یہ مختلف تعلقات کی ایک لمبی فہرست ہے. فائنانشل ریلیشن انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور یہ بھی 145 سے 152 تک ان کا اندراج ہے. فائنانشل ریلیشنز ہی بنیادی وہ ہیں. تو پاکستان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلو آف منی جو ہے وہ ورٹیکل ہے، یعنی پیسے جو ہیں، منی جو ہے وہ ورٹیکل ہے، مرکز سے صوبوں کی طرف آتی ہے. اور اس کے بعد بجٹ اسمبلی کے پاس بڑی پروونسز کے پاس پاور ہیں، وہ اپنے بجٹ خود بنا سکتے ہیں، ان کو پاس کر سکتے ہیں. کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کے لیے بڑی ایک باقاعدہ فارمولا کے تحت ہی تقسیم ہوتا ہے صوبہ جات کے اندر. اس وقت صوبہ جات کو 57.50% جو ہے اس میں سے مل رہا ہے.
فکس ہے. پروونسز آر امپاورڈ ٹو امپوز ٹو کلیکٹ ٹیکسز، لگا سکتے ہیں، ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی لمبی فہرست ہے جن جن میں صوبہ کر سکتا ہے. یہاں پہ مرکز کی بھی فہرست جو ہے وہ درج ہے اور صوبہ جات کی بھی اس میں درج ہے، اور اپنے انٹرنل سورسز وہ کر سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بجٹ جو ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کتنے پاورز ہیں. خود بجٹ بنانا ہے اور پاس کرنا ہے. جب ہم بتا چکے ہیں کہ فلو آف منی ورٹیکل ہے، انجوائے کرتے ہیں اٹانومی، پروونشل اٹانومی، صوبہ جات، اور شیئر بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 57.5% ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں. اب ریونیو کون سے ہیں؟ ریونیو اینڈ انکم فیڈرل سورسز ہیں، اون سورسز ہیں، اور اون سورسز میں ان کی بہت سی لمبی پراپرٹیز ہیں، مائنز ہیں، اور یہ لونز ہیں. ان کے مختلف جو لون جو ہے گورنمنٹ جو ہے پروونشل لے سکتی ہے. ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کا تعین کر سکتے ہیں. اس طریقے سے فائنانشل جو پاورز ہیں وہ صوبہ جات کے پاس پوری اٹانومی انجوائے کرتے ہیں، اور یہ ہو بھی رہا ہے. جہاں تک فیڈرل فنڈ ہے اس کے لیے بھی نیشنل فائنانس کمیشن موجود ہے، جس میں ڈسٹریبیوشن ہے، جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے سے ریکمنڈیشن پہ ہوتی ہے. تو اور اس میں کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے کرنا ہے، کوئی گرانٹس ہیں وہ اس کے ذریعے سے ملتی ہیں. کانسٹیٹیوشن جو پاورز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو مختلف جو لون لینے ہیں اس کے بارے میں این ایف سی ان کی ہدایت ڈائریکٹ وہ ریکمنڈیشن دے سکتا ہے، اور ادر میٹر جو ہیں وہ بھی کمیشن کے ذریعے سے ہوتے ہیں جس کی ہم تفصیل بتاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ادارے کون کون سے ہیں کہ جو سموتھ آپریشن کو انشور کرتے ہیں، یقینی بناتے ہیں. تو ان اداروں میں سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، آرٹیکل 153 کے تحت کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. دوسرا ادارہ جو ہے وہ آرٹیکل 156 کے تحت جو ہے نیشنل اکنامک کونسل ہے. تیسرا ادارہ آرٹیکل 160 کے مطابق جو ہے این ایف سی جسے ہم کہتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن ہے. یہ تین ادارے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ یا معاملات بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس پاورفل جوڈیشری ہے جو جوڈیشل ریویو کی پاور رکھتی ہے، وہاں پہ معاملات کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. یعنی پورا انتظام موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت صوبہ جات اور مرکز کے تعلقات میں سموتھ آپریشن ہوتا ہے. اب ہم ان اداروں کے بارے میں مختصر سا دیکھ لیتے ہیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ بہت اہم ادارہ ہے. پرائم منسٹر اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، ممبر چیئرمین ہیں. چیف منسٹر ہیں چاروں پروونسز کے اس کے ممبر. 3 members from the federal government to be nominated by the prime minister. 3 ممبر. اب یہ 3 کیوں رکھے ہیں، 4 کیوں نہیں ہے کہ ایک صوبے سے تو پرائم منسٹر ہوگا تو وہ ہوگا، اور باقی 3 صوبوں سے لے کے 4 ممبر یہ وہاں پہ برابر ہو جائیں گے. اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ممبر اس لیے رکھے گئے ہیں وہ اپنے صوبوں کی نمائندگی تو کریں گے، لیکن بعض اوقات حکومتیں صوبوں کی اور مختلف ہوں تو ایسی صورت میں اس میں آسانی پیدا کی گئی ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو اپنی دونوں ہاؤسز کو اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اینول رپورٹ پیش کرتی ہے. رسپانسیبل بھی اس کو ہے، یعنی بڑا پاورفل ادارہ ہے. اور اس کے بعد اس کا کام کیا ہے؟ The council shall formulate and regulate policies and relations to matters in part 2 of the federal legislative list and shall exercise supervision and control over related institutions. تو یہ جو ہے کونسل جو پارٹ 2 میں شعبہ جات ہیں ان کی لسٹ کے بارے میں پوری یہ سپرویژن کرتی ہے. نیشنل اکنامک کونسل یہ بھی بڑی اہم کونسل ہے. نیشنل اکنامک کونسل جو ہے یہ اس کے چیئرمین جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹرز اس کے ممبر ہیں. 1 member فرام ایچ پروونس وہ لیا جائے گا، ہر پروونس سے ایک ممبر جو ہے جس کو چیف منسٹر جو ہیں وہ نامزد کریں گے. 4 members ایز دی پرائم منسٹر جو ہے وہ نامینیٹ کر سکتا ہے.
نیشنل اکنامک کونسل جو ہے یہ اکنامک کنڈیشن آف دی کنٹری جو ہے اس کو ریویو کرتی ہے، اس کے لیے رسپانسیبل ہے، اور پارلیمنٹ کو یہ اپنی رپورٹ، اینول رپورٹ سبمٹ کرتی ہے. اس کا اپنا وہ سیکریٹری اور ساری چیزیں موجود ہیں. آرٹیکل 156 میں جو ہے نیشنل اکنامک کونسل کا بیان کیا گیا ہے، یہاں پہ اس کی پاورز بھی آپ دیکھ لیجئے. The National Economic Council shall review the overall economic condition of the country, and for advising the federal government and the provincial government formulate plans and in respect of the financial, commercial, social and economic policies. نیشنل اکنامک کونسل جو ہے یہ اوور آل اکنامک کنڈیشن ملک کی دیکھے گی، اور صوبہ جات کو اور مرکز کو دونوں کو جو ہے فائنینشیل، کمرشل، سوشل اور اکنامک پالیسیز کے بارے میں جو ہے ان کو اپنی ریکمنڈیشن بھی دیتی ہے. اور اس کے بعد یہ بڑا اہم کام ہے، and in formulating such plans it shall amongst other factors ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of the policy set out in chapter 2 of the part 2. یہ یعنی بیلنس اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکویٹی جو ہے، ریجنل اکویٹی، اس کا خیال رکھے گی. اور پارٹ 2 جو ہے، چیپٹر 2 میں پارٹ 2 ہے جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں ان کے بارے میں، یہ مختلف بنیادی حقوق اور اس میں کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں بھی ہدایت کرے گی. نیشنل فائنانس کمیشن یہ تیسرا اہم ادارہ ہے. نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے یہ آرٹیکل 160 کے تحت بنتا ہے. اس کے ممبران جو ہیں دا منسٹر آف فائنانس، اس میں پرائم منسٹر بلکہ منسٹر آف فائنانس، the Minister of Finance of the federal government, Ministers of Finance of the provincial governments, such other person as may be appointed by the President after consultation with the governors of the provinces. Provinces کے گورنر سے کنسلٹ کر کے پریزیڈنٹ اور ممبر، یہ نیشنل فائنانس کمیشن ہے. نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ان تمام اس کا جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ، اس کی تقسیم اور ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. جوڈیشری، اب اس کے بعد جو ہے نا عدلیہ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اگر ان سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو عدلیہ جو ہے اس کے پاس سے فیصلہ ہوتا ہے، عدلیہ اس کا فیصلہ کرتی ہے. اب اس کے بعد ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو کلاز موجود ہے لیکن وہ ضروری بھی ہے، وہ ہے آرٹیکل 232. If the president is satisfied that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by the war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں، وار ہو جائے، ایکسٹرنل اگریشن ہو، انٹرنل ڈسٹربنس پروونشل گورنمنٹ کی پاور سے ہو، باہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. اور ایمرجنسی کے دوران صوبہ جات کے پاس اختیارات صوبہ جات کے محدود ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہیں اور سجیشنز کیا ہیں. سب سے پہلے یہ تھیوریٹیکل ہے، یہ ہے آئیڈیالوجیکل ایشوز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک قوم جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر پاکستانی لوگ ایک قوم میں جڑے ہوئے ہیں اور سیمنٹڈ ہیں. جب ہم آئیڈیالوجی کو صحیح طریقے سے اپنی نئی نسل تک منتقل نہیں کر پا رہے ہوتے یا ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا بعض اوقات کچھ ڈسگارنٹلڈ پالیٹیشین جو ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نیشن کو نقصان پہنچتا ہے اور اس طریقے سے صوبے اور مرکز کے تعلقات پر بھی زد آتی ہے. تو دوسرے نمبر پر جو ہے یہ آپریشنل ہے، پریکٹیکل ہے کہ کانسٹیٹیوشن انڈر پریشر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریری، اٹرنل اور سٹرونگ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک فیڈریشن کے سموتھ آپریشن کی ضمانت ہوتی ہے.
تو ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے سو کانسٹیٹیوشن 1973 اس کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 51 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن it was suspended, put on abeyance and amended many times according to the requirement and wishes of the military as well as civil rulers. تو اس کو بعض کا سسپینڈ کیا گیا، چینج کیا گیا، اور اب تک 26 امینڈمنٹ اس میں ہو چکی ہیں، 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی 7 امینڈمنٹ تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے ہی دور میں کر دی تھی، اور ان امینڈمنٹ کے اوپر کافی اپوزیشن نے واویلا کیا تھا، لیکن بھٹو صاحب کو کیونکہ پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، میجورٹی 2/3 کی حاصل تھی، انہوں نے آسانی سے ان کو اپوزیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے کر لیا، جن میں جوڈیشری کے معاملے میں بھی تھیں، بنیادی حقوق کے بارے میں تھیں، اور سیاسی جماعتوں کے جو آج فنڈز اور یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، یہ بھی اسی وقت کی امینڈمنٹ ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن جب وہ مکمل طور پر جب وہ آپریٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو سینٹرل پروونس ریلیشن جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی آپریشنل ہے، انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں۔ انسٹیٹیوشنز میں تمام انسٹیٹیوشن آتے ہیں، لیکن لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے ان کو ہم 3 میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لیجسلیچر جو ہے اس کا آپ کو علم ہی ہے کہ اس میں 3 قسم کے ہمیں پرابلم ہے۔ ایک تو لیجسلیچر میں ریئل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لوگوں کی پارٹیسپیٹری نہیں ہے۔ جو ہمارا موجودہ انتخابی نظام ہے وہ حقیقی نمائندگی فراہم نہیں کرتا۔ اس کے اوپر آپ دیکھ لیتے ہیں، صرف بعض اوقات 7-8% لوگوں کی حکومت جو ہے وہ بنتی ہے اگر الیکشن فیئر، فری، امپارشل بھی ہو جائے، اور انتخاب پر اعتراض تو ہوتا ہی ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہلا گلا ہے۔ تو یہ پہلی بات، اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ متناسب نمائندگی کے ذریعے سے۔ اگر ہم متناسب نمائندگی پہ انتخابات کو کر دیں تو ہماری لیجسلیچر حقیقی نمائندہ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور یہ اداروں کو بھی مضبوط کرے گی۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ لیجسلیشن کے اوپر یہ وقت کم دیتے ہیں۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ جس طریقے سے آتے ہیں ان کی کیپیسٹی لیجسلیشن کی اور ایڈمنسٹریشن کی، ایگزیکٹو کی کم ہوتی ہے۔ یہ بھی صوبہ اور مرکز کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ ایگزیکٹو آپ دیکھیے کہ ایگزیکٹو جو ہے یہ 3 قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہے یہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیبنٹ، یہ ایک ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ لیجسلیشن کا کام بھی کرتی ہے اور ایگزیکٹو کا کام بھی کرتی ہے پارلیمنٹری سسٹم میں۔ تو ہمارے ہاں جو کیبنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، ان کے ریلیشنز بھی بعض اوقات ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور کیپیسٹی ڈیفیسٹ ہے ہماری کیبنٹ میں کہ جو کیپیسٹی ریکارڈ ہے پورے نظام کو چلانے کے لیے، صوبے بھی اس سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ بیوروکریسی ہماری اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے یہ ان پروفیشنل ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پروفیشنل بیہیویئر نہیں ہے پولیٹیکل بیوروکریٹس کا، اور یہ اسٹیٹ سے زیادہ اپنے آپ کو وقت کی حکومت کے اہلکار، جو حکومت کے ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے آپ کو ماتحت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے چھوٹے بینیفٹس کے لیے معاملات کو صحیح نہیں کر رہے ہوتے، پالیسیز کو صحیح امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے بعد اس میں 3 یہ کیبنٹ ہو گئی، بیوروکریسی ہوگی، ٹیکنوکریٹس اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈرز جو ہیں یہ بھی ہمارا ایک بیوروکریسی کا حصہ ہے۔ تو وہاں پہ بھی جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ بعض اوقات نہیں ہوتے، اور ان کا جو رویہ ہے وہ اپنے اپنے اداروں میں وہ ایک ڈکٹیٹوریل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بھی ہمارے صوبوں کے بھی اور اس معاملات کو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔
اس کے بعد جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا. تو جوڈیشل سسٹم ہمارا نمبر 1 تو انیفیشینٹ، بڑا سلو ہے. دوسرے نمبر پر ان کے جو ایکٹرز ہیں، ایکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بینچ ہے، بار ہے، اس کے فنکشنریز ہیں، گورنمنٹ ہے اور کلائنٹ ہے. ان کا رویہ جو ہے آپ کلائنٹ اور ان کو نکال دیں، بینچ بار اور فنکشنریز جو ہیں وہ انپروفیشنل ہے، وہ انپروفیشنل ہے. اور جس کی وجہ سے ہمارے جو عام مقدمات تو بہت ہی سفر کرتے ہیں لوگ، لیکن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل سینٹر پروونس کی جو آخری منزل ہے، جہاں سے آخری دوا ملتی ہے، وہ جوڈیشری ہوتی ہے. تو جوڈیشری جب فیصلے جلد نہیں کرتی، یا وہ بعض اوقات کانسٹیٹیوشن کی بجائے جو ہے وہ پروفیشنلزم ریکارڈ جو چاہیے وہاں پہ ہوتا ہے، تو اور وہ نہیں ہوتا. اور جوڈیشری پہ جس اعتماد کی ضرورت ہے کلائنٹ کی، لوگوں کی، وہ ٹرسٹ بھی پاکستان میں جوڈیشری کریٹ نہیں کر سکی، یا پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سینٹرل پروونس کے معاملے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سول بیوروکریسی کا ان پروفیشنل بیہیویئر ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے. بہت اہم یہ ہے اکنامک کرائسس. پاکستان میں اس وقت اکنامک کرائسس چل رہے ہیں. جب اکنامک کرائسس ہوں گے تو اس سے جہاں پہ ہمارا عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اور وہ مہنگائی سے اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری صوبے مرکز پہ اور مرکز صوبے پہ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی تعلقات میں خرابی کرتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اکنامک کرائسس ہونے کی وجہ سے جو ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، صوبوں کو صحیح طریقے سے چیزیں منتقل نہیں ہو پا رہی ہوتی، یا مرکز جو ہے وہ ڈیفیسٹ، جس طرح کہ آج کل 7.5% جو ہے یہ صوبوں کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. اب اس فنڈ سے پرابلم مرکز کے پاس کم رہ جاتے ہیں، انہوں نے بہت سے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. اب یہ بعض اوقات کنٹروورسی بھی ہوتی ہے. تو اگر اکنامک کرائسس نہ ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، ہمارے ٹیکسز صحیح کلیکٹ ہو رہے ہوں، ریونیو صحیح کلیکٹ ہو رہے ہوں، ہماری مشینریز انسٹیٹیوشنز جو ٹیکس کو کلیکٹ کرتے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں، تو پھر بھی صوبوں کو یہ نہ فائنینشیل پرابلم ہوں گے اور نہ ہی سینٹرل پروونس ریلیشنز کے متاثر ہونے کا کوئی زیادہ امکان ہوتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ہاں موجود ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس انٹرپٹ ہوتا ہے. جب پولیٹیکل پروسیس انٹرپٹ ہوتا ہے تو اس سے یقیناً ڈیموکریٹک پروسیس جب رک جاتا ہے، تو یہ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ 58 کا جب مارشل لا آیا تو 1956 کے دستور کو انہوں نے ختم کر دیا جنرل ایوب صاحب نے، اور 62 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا، جس کے اوپر ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھی، ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھی اعتراض تھا، اور ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. یہ ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ڈیو ٹو انٹرپشن ان دا پولیٹیکل پروسیس ہوا، اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی وجہ سے ہوا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو صوبہ کے الگ ہونے کی وجہ میں اس کانسٹیٹیوشن کا ختم ہونا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ خان صاحب کا مارشل لا آ گیا، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آ گیا جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، تو اس میں بھی اختلافات. پھر جنرل مشرف صاحب کا مارشل لا آیا تو اس میں تو بعض جگہ پہ انسرجنسی رہی، تو اس میں جہاں اور بہت سی وجوہات تھیں، ان میں ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہمارا سموتھلی کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے صوبہ جات کے تعلقات میں خرابی. اور یہ جو ہے نا لیک آف گڈ گورننس، لیک آف گڈ گورننس اس وقت دنیا گڈ گورننس کی طرف جا رہی ہے، پارٹیسپیشن کی طرف جا رہی ہے، سول سوسائٹی کو پارٹیسپیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے. تحکم جو ہے گورنمنٹ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارا اس وقت اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اس بات کی ریکوائرمنٹ ہے
تو ہمارے ہاں گورننس، گڈ گورننس جو ہے اس کے جو بیسک پرنسپل ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. اس کے بیسک پرنسپل میں یقیناً رولز اور ریگولیشنز ہے، مضبوط کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے رولز اور ریگولیشن میں ایفیشنسی ہے، اس کے اس میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی نام کی جو ہماری سول بیوروکریسی ہے یا ہماری کارپوریشنز ہیں، کمپنیز ہیں گورنمنٹ کے تحت چلتی ہیں، یا اٹانومس باڈیز ہیں، وہاں پہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں ہے اور نہ ہی سٹیک ہولڈرز کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. تو یہ لیک آف گڈ گورننس جو ہے یہ سینٹرل پروونس ریلیشنز کو بھی متاثر کرتی ہے اور دیگر اداروں کو بھی متاثر کرتی ہے. تو یہ سجیشنز ہیں. یقیناً ہمیں مضبوط آئیڈیالوجی چاہیے. اسٹرانگ اٹرنل اینڈ ٹرسٹڈ کانسٹیٹیوشن از اوبلیگیٹری، یہ ضرور چاہیے. مضبوط ادارے جو ہیں ان کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا اور یہ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تحریری ہے، تحریری کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے یہ کام آسان ہے. اس طرح اسٹرانگ اٹرنل ہمیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کرنا ہے، جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی طرح پروفیشنل پولیٹیکل، سول، ملٹری اینڈ جوڈیشل بیوروکریسی جو ہے اور لیڈرشپ جو ہے یہ بہت ضروری ہے اسموتھ آپریشن کے لیے. اکنامک سسٹم جو ہے وہ پروگریسو ریونیو اور پروگریسو ٹیکس سسٹم پہ ہونا چاہیے اور اس میں ایکوٹی اور ایکول ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، وہ یقینی بنا سکے. تو یہ ضرورت ہے. اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے نمبر 1 پارٹیسپیٹری ہو چاہیے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صرف اور صرف متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخاب ہونے سے ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. موجودہ نظام بالکل ہمیں پارٹیسپیٹری سسٹم مہیا نہیں کر رہا اور اس سے جو ہے وہ انٹرپشن بھی یقیناً ختم ہوگی. یہ ان انٹرپٹڈ ہونا چاہیے اور اس کی جیسا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن اور گڈ گورننس کو ہمیں اس میں یقینی بنانا چاہیے. یہ وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور یہ ہماری سجیشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے سینٹر اور پروونس کے ریلیشنز کو مضبوط کر سکتے ہیں، فیڈریشن کو مضبوط کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے سینٹر پروونس ریلیشنز جو ہیں وہ ایک مستحکم اور صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان افیئرس، پاکستان پالیٹکس اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے ڈاکٹر ایاز رانا کو سبسکرائب کریں. تھینک یو very much.